دوسری جانب فیصل جاوید سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کریں. ان کے خلاف ووٹ کرتے یا اپوزیشن کر رہے ان پارلیمنٹ، تو اس پہ عمران خان صاحب نے اپنا موقف دیا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ سائفر کا بھی اب فیصلہ تو آ گیا ہے، اور وہ جو بھی ہوا جس طریقے سے ہٹایا گیا، تو عمران خان صاحب نے کہا کہ میں اگر پارلیمنٹ میں بیٹھتا تو میں انہیں لیجیٹیمیٹ کر دیتا، جو کہ ایک غلط طریقے سے جنہوں نے آ کے جو پوری چیز کی ہے وہ جو اب آپ کے سامنے آ چکی ہے. انہوں نے کہا عدالت سے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان پر پوری قوم کی نظریں ہیں، اور جو کچھ پاکستان میں ظلم بربریت اور ایک فاشزم ہو رہی ہے، اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ تمام نظریں سپریم کورٹ آف پاکستان پر ہیں. اور اس حوالے سے آپ سب جانتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے 2 پٹیشنز بھی داخل کی ہوئی ہیں، ایک الیکشن کے حوالے سے اور دوسرا جو ہیومن رائٹس وائلیشن ہے اس حوالے سے وہ سپریم کورٹ کے سامنے رکھی ہوئی ہیں، اور ہم امید کرتے ہیں کہ وہ جلد سنی جائیں گے. عمران خان خود پیش ہو کر اسی طرح اپنا جو ہے وہ اس میں بھی موقف جو ہے وہ بیان کریں گے. یہاں پہ بات چیت کی اور پارلیمنٹ سے، اور انہوں نے وہاں پر ہم 2 پارلیمنٹیرینز موجود تھے، تو انہوں نے بلایا فاروق نائک صاحب کو اور مجھے، تو انہوں نے یہ بات کی. لیکن بات یہ ہے کہ یہاں پہ ٹرولی الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیوز جو ہیں ان سے بات ہونی چاہیے. ٹرولی الیکٹڈ کا مطلب جو فارم 45 کی پارلیمنٹ جس کو عوام نے، قوم نے جس کو ووٹ دیا ہے، اصل وہ ریپرزینٹیٹیوز ہوتے ہیں، عوام کے نمائندے وہ ہوتے ہیں، کیونکہ عوام ان کو منتخب کرتی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ عوام نے ان کو منتخب کیا ہے اور یہ آ جائیں، یا ان کو کیا اور یہ آ جائیں، ایسا نہیں ہوتا. تو ٹرولی ڈیموکریسی اسی طرح سے تو کام کرتی ہے، تو یہ ٹھیک بات ہے. لیکن جو ٹرولی الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیوز ہیں ان کے ساتھ میں آپ کو یہاں پہ ایک مثال بھی دیتا ہوں، کیونکہ وہاں تو بات کرنے کا موقع اس طرح سے نہیں ملا. لیکن فیٹو کی لیجسلیشن آپ کو سب کو یاد ہوگی، وہ اینٹی منی لانڈرنگ لیجسلیشن تھی، اینٹی منی لانڈرنگ لیجسلیشن تھی. عمران خان وزیر اعظم تھے، انہوں نے ان کو دعوت دی اپوزیشن پارٹیز کو کہ وہ آئیں پارلیمنٹ میں اور آ کے اس قانون سازی میں اپنا حصہ ڈالیں. انہوں نے بجائے اس کے کہ وہ بیٹھ کے بات چیت کرتے یا بیٹھ کے وہ کوئی چیز کرتے، انہوں نے الٹا کیا کہ بلیک میل کرنا شروع کر دیا کہ ہم آپ کو فیٹو میں ووٹ نہیں کریں گے، منی لانڈرنگ کے خلاف ووٹ نہیں کریں گے اینٹی منی لانڈرنگ لا کے حوالے سے، بلکہ ہم کیا کریں گے، ہم یہی جو NRO جو نیب اپینڈمنٹس جو یہ لے کے آنا چاہ رہے تھے، جو آتے ساتھ انہوں نے گورنمنٹ میں اپنے آپ کو جو ریلیف دیا، اس کے اوپر بارگین کرنا چاہ رہے تھے وہ. یعنی بجائے اس کے کہ ایک عوامی مفاد کی لیجسلیشن کے اوپر آ کے اس کے اوپر اپنا نقطہ نظر دیں، یہ بارگین کرنے لگ گئے. تو عمران خان صاحب، اور پھر کووڈ میں عمران خان صاحب نے ان کو دعوت دی کہ آپ آئیں ہمارے ساتھ بیٹھیں. انہوں نے وہاں پر بھی نہیں بیٹھے، یہ بلکہ کووڈ میں کانپے ٹانگی جلسے کرنے شروع ہو گئے، یہاں کانپے ٹانگ رہی ہیں، تو وہ بھی ٹھیک نہیں تھا. لیکن ہم نے کوئی پرچہ کسی کے خلاف، عمران خان کی گورنمنٹ نے کوئی پرچہ نہیں تھا. ڈی چوک میں آ کے انہوں نے جلسے کیے، 1 بار نہیں، 2 بار نہیں، 3 بار نہیں، 4 بار یہ آئے اسلام آباد. عمران خان نے ایک پرچہ کسی کے خلاف نہیں کٹوایا اور کچھ بھی نہیں کیا. تو بات چیت کے لیے بات جو ہے وہ فارم 45 جو ٹرولی الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیو ہیں سے. جی پیش ہوئے، اس سے قبل وہ یا اپنے رہنماؤں کے اپنا پیغام بھیجتے تھے اور کہتے تھے کہ قاضی فائز پر اعتماد نہیں. آج انہوں نے ججز پر اعتماد کی بات کی ہے کہ ججز پہ مجھے اعتماد ہے، تو آپ کی پارٹی بھی اب ان کے ذاتی حیثیت میں جو انہوں نے گفتگو کی اس پر اعتماد کرتے ہوئے قاضی فائز اور ججز پہ اعتماد کرے گی؟ دیکھیں، جب ووٹ آف نو کانفیڈنس آئی اور یہی سپریم کورٹ آف پاکستان میں عدالت لگی، رات کو لیٹ نائٹ عدالت لگی، تو عمران خان نے کچھ بھی نہیں آگے سے ڈائری اٹھائی اور گھر چلے گئے. عمران خان تو عدالتوں کا احترام کرتے ہیں، لیکن جسٹس سجاد علی شاہ کی عدالت پہ کیا ہوا تھا، کس طرح سے حملہ آور ہوئے تھے، تو یہ تاریخ آپ کو بتاتی ہے سارے ایونٹس. عمران خان ہمیشہ عدالتوں کا بھی اور رول آف لا کے ساتھ اور قانون کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. جی آج باقاعدہ طور پہ
آپ کو بتائیں کہ فیصل جاوید اس وقت گفتگو کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ اپوزیشن نے بلیک میلنگ شروع کر دی کہ ہم نیب ترامیم لائیں گے. بانی پی ٹی آئی نے دعوت دی کہ آئیں, اینٹی منی لانڈرنگ قانون سازی کرتے ہیں. یہ لوگ ایسی ہی قانون سازی لانا چاہتے تھے جو حکومت میں آتے ہی انہوں نے کی. بانی پی ٹی آئی عدالتوں کا احترام کرتے ہیں. جسٹس سجاد علی شاہ کی عدالت کے ساتھ کیا ہوا تھا تاریخ کا حصہ ہے. تو فیصل جاوید میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے جس میں انہوں نے کہنا تھا کہ عوام نے جس کو ووٹ دیا ہے وہ اصل میں عوام کے نمائندے ہوتے ہیں. تو نیب ترامیم کیس میں بانی پی ٹی آئی کی ویڈیو پیشی. بانی پی ٹی آئی دلائل دیتے ہوئے کہا کہ نیب ہمارے دور میں ماتحت نہیں تھا. حکومت اور اپوزیشن میں چیئرمین نیب پر اتفاق نہیں ہوتا تو تھرڈ امپائر تعینات کرتا ہے. نیب اس کے بعد تھرڈ امپائر کے ماتحت ہی رہتا ہے. میں کہتا ہوں نیب کا چیئرمین سپریم کورٹ تعینات کرے. بولے آپ نے لکھا میں نے گزشتہ سماعت پر سیاسی پوائنٹ اسکورنگ کی. مجھے سمجھ نہیں آئی کون سی سیاسی پوائنٹ اسکورنگ کی. نیب ترامیم کیس میں حکومتی اپیل کی مخالفت کرتا ہوں. چیف جسٹس نے ہدایت کی آپ اپنے کیس پر رہیں. بانی پی ٹی آئی بولے جسٹس اطہر منڈلا نے کہا ترامیم ہوئی تو میرا نقصان ہوگا. 2.25 کروڑ روپے کی میری گھڑی 3 ارب روپے میں دکھائی گئی. مجھے 14 سال کی قید ہو گئی کہ میں نے توشہ خانہ تحفے کی قیمت کم لگائی. جسٹس جمال مندوخیل نے کہا آپ کیا کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ ترمیم کر سکتی ہے یا نہیں. جواب دیا فارم 47 والے ترمیم نہیں کر سکتے. جسٹس جمال نے کہا آپ پھر اسی طرف جا رہے ہیں جو کیسز زیر التوا ہیں. جسٹس اطہر منڈلا نے کہا ترامیم ہوئی تو میرا نقصان ہوگا. 2.25 کروڑ روپے کی گھڑی 3 ارب میں دکھائی گئی. نیب ترمیم کیس میں بانی پی ٹی آئی کی ویڈیو پیشی. نیب ترامیم کیس کی سپریم کورٹ میں سماعت اور بانی پی ٹی آئی ویڈیو لنک کے ذریعے آج پیش ہوئے دلائل میں انہوں نے کہا کہ میں نیب ترامیم کیس میں حکومتی اپیل کی مخالفت کرتا ہوں اور نیب ہمارے دور میں بھی ہمارے ماتحت نہیں تھا. حکومت اور اپوزیشن میں چیئرمین نیب پر اتفاق نہیں ہوتا تو تھرڈ امپائر تعینات کرتا ہے. جسٹس جمال مندوخیل نے ریمارکس دیے کہ بانی پی ٹی آئی آپ کی باتیں مجھے بھی خوفزدہ کر رہی ہیں. حالات اتنے خطرناک ہیں تو ساتھی سیاستدانوں کے ساتھ بیٹھ کر حل کریں. جب آگ لگی ہو تو نہیں دیکھتے پاک ہے یا ناپاک, پہلے آپ آگ تو بجھائیں. حسین احمد چودھری ہمارے ساتھ موجود ہیں. آج کی سماعت کا احوال ان سے جانیں گے, مزید بتائیے گا. جی دیکھیں بانی پی ٹی آئی کی جانب سے آج تفصیلی دلائل دیے گئے ہیں. نیب ترامیم کیس میں حکومتی اپیلوں پر دلائل مکمل کر دیے گئے ہیں. فیصلہ محفوظ کر دیا گیا ہے اور تحریری دلائل کے لیے 1 ہفتے کی مہلت جو ہے وہ فریقین کو عدالت کی جانب سے دی گئی ہے. چیف جسٹس نے سماعت کا جو تحریری حکم نامہ تھا وہ لکھواتے ہوئے کہا ہے کہ نیب کا 10 ارب ڈالر ریکوری کا کریڈٹ لینا سرپرائزنگ تھا. اداروں کی جانب سے ایسی غلط دستاویزات جمع نہیں ہونی چاہیے. چیئرمین نیب اور پروسیکیوٹر جنرل خود ریکوری اور بجٹ کی اصل رپورٹ جو ہے وہ پیش کریں. حکم نامے میں مزید کہا گیا ہے کہ نیب کا گزشتہ 10 سال کا سالانہ بجٹ بھی دیکھنا چاہتے ہیں. اٹارنی جنرل نے کہا کہ وفاقی حکومت اس کیس میں اپیل دائر کر سکتی تھی. چیف جسٹس نے کہا کہ نیب کی بجٹ سٹیٹمنٹ کہاں ہے. چیف جسٹس نے یہ بھی کہا کہ عمران خان صاحب آپ مزید کچھ کہنا چاہتے ہیں, جس پر عمران خان نے کہا کہ شکریہ اور کچھ نہیں کہنا چاہتا. جس کے بعد سپریم کورٹ نے نیب ترامیم حکومتی اپیلوں پر فیصلہ محفوظ کرتے ہوئے جو فریقین ہیں ان کو تحریری دلائل کے لیے 1 ہفتے کی مہلت دی ہے اور اب فیصلہ محفوظ کر دیا گیا ہے. جی ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ یہ صرف آج کی سماعت کا حکم نامہ تھا اور فیصلہ کب تک متوقع؟ جی دیکھیں اس پر پوری ججمنٹ جو ہے وہ لکھی جائے گی چونکہ یہ قانون سازی کا پروسیس ہوتا ہے اور چونکہ نیب ترامیم جو کالعدم قرار دی گئی تھیں 3 رکنی بینچ کی جانب سے, انہوں نے بھی خاصی طویل جو ہے وہ سماعتیں کی تھیں اور اس کے بعد جو فیصلہ جب ریٹن آرڈر میں شیٹ میں آیا تھا تو کافی لمبا جو ہے وہ آیا تھا. تو اس میں بھی شارٹ آرڈر جو ہے وہ فوری نہیں آئے گا کیونکہ یہ تمام جو پروسیس ہے اس کو لکھا جائے گا اور جتنے بھی وکلا نے دلائل دیے ہیں ان کو بھی لکھا جائے گا اور جو نیب کی جانب سے موقف اپنایا گیا, حکومت کی جانب سے موقف اپنایا گیا, وہ بھی سارا لکھا جائے گا. خواجہ حارث جو کہ عدالتی معاون تھے انہوں نے آج پورا دن جو ہے وہ دلائل دیے ہیں, تقریباً 4 سے 5 گھنٹے انہوں نے دلائل دیے ہیں. ان کے دلائل کو بھی نوٹ کیا جائے گا. بانی پی ٹی آئی کی جانب سے جو دلائل دیے گئے ہیں ان کو بھی لکھا جائے گا اور اسی طرح جو نیب اب رپ کروائے گا اور دیگر فریقین جن کو 1 ہفتے کی مہلت دی ہے کہ اگر آپ تحریری معروضات جمع کرانا چاہتے ہیں تو 1 ہفتہ آپ کے پاس ہے اور 1 ہفتے بعد پھر عدالت دوبارہ جو تاریخ ہے وہ دوبارہ رکھے گی اور اس پر جو شارٹ آرڈر ہے وہ سنا سکتی ہے. لیکن ابھی 1 ہفتے تک کوئی امکان نہیں ہے کیونکہ سپریم کورٹ نے تحریری معروضات جمع کرانے کے لیے 1 ہفتے کا وقت دے دیا ہے اور فیصلہ محفوظ کر دیا ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے.